بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ سوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے کئی روز سے آن لائن کلاسز چل رہا ہے اور آپ کی کئی کتابیں آن لائن پڑھائی جا رہی ہیں اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے۔ چند روز کے لیے بیچ میں وقفہ ہو گیا تھا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی عید کا موقع تھا اور ہم سب عید منا رہے تھے، اس لیے ہم آج آپ کے آن لائن کے توسط سے آپ سب کو عزیز طلباء عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج آپ کا آخری سبق ہے اور آپ کے نصاب میں کئی کتابیں ہیں، لیکن جو ہم پڑھا رہے ہیں کئی روز سے وہ الفقہ المیسر اور بالکل شروع سے تھا آپ کا نصاب، لیکن ہم لوگ آج پہنچے ہیں صلاۃ التراویح پہ، اور صلاۃ التراویح یہ جو بالکل آخری سبق ہے، یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ عنوان صاحب کتاب نے لگایا ہے صلاۃ التراویح کا، میں نے آپ کے یہاں پر بھی لکھ دیا ہے بغل میں صلاۃ التراویح، یہ بالکل آخری سبق ہے اور یہ آپ کا نصاب کا آخری سبق ہے۔ نماز بنا لی ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ صاحب کتاب اسی کو بتلانا چاہیں گے کہ شریعت کی نگاہ میں تراویح کی نماز کا کیا مقام ہے۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کے بلیک بورڈ پہ ایک حدیث لکھی ہے اور صاحب کتاب نے بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے ہی بلکہ بالکل شروع میں ہی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ کتاب آپ کے سامنے ہوگا تو آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کیا حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیے ہوں گے، یہ حدیث ہے پوری۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان، کہ جو شخص رمضان میں کھڑا رہے سے مراد یہی ہے کہ نماز تراویح میں کھڑا رہے، ایمانا و احتسابا، دو شرط لگا دی ہے کہ جو آدمی تراویح کی نماز پڑھے رات میں اور اس کے اندر دو شرط پائی جائے، کیا پہلی شرط ہے؟ ایمانن، کہ حالت ایمان میں ہو، کافر وغیرہ نہ ہو، ایمان کی حالت میں ہو، و احتساباً، احتساباً کی تفسیر محدثین نے لکھی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جو ثواب کی امید لگائے ہوئے ہو، یعنی ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید لگائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کے بدولت، اس نماز کے باعث مجھے کیا ثواب دیں گے، تو یہ دو شرط ہوئی کہ ایمان کی حالت میں بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا معنی ہوگا؟ غفر له، اس کے معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم، جو انہوں نے پہلے کیا ہے، من ذنبه، گناہ میں سے، یہ لفظی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی یہی کریں گے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تراویح کے سلسلے میں۔ آگے دیکھیے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور آپ جانتے ہوں عزیز طلباء کہ اگر کوئی حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر وہ حدیث موجود ہو تو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ آئے کہ صاحب کتاب کہ صلاۃ التراویح سنت عین مؤکدۃ علی الرجال والنساء، کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور کس کے لیے؟ مرد کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی عورتوں کے ذمے بھی سنت مؤکدہ ہے، اگر عورت لوگ بھی اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھتی ہیں تو وہ گناہگار ہوں گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ التراویح بالجماعۃ سنت کفایۃ لأہل الحی، کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ یہ سنت کفایہ ہے محلہ والے کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس محلے کے اندر 10 جگہ تراویح ہو رہی ہے، 5 جگہ تراویح ہو رہی ہے اور سب لوگ تنی تنہا پڑھ رہے ہیں، سب اپنا اپنا پڑھ رہا ہے، تو کہیں سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اگر گاؤں میں، اگر اس محلے میں ایک جگہ بھی جماعت ہو رہی ہے، باقی لوگ تنی تنہا پڑھ رہے ہیں، تو ایک آدمی نے ادا کر لیا جماعت اس محلے کے اندر، تو گویا کہ سب کے ذمے سے وہ سمجھیے کہ وہ ذمہ داری ہٹ گئی۔ اسی کو کہا کہ سنت کفایہ اسی کو کہتے ہیں، اگر ایک آدمی اس کام کو کر لے تو سب کے ذمے سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس محلے کے اندر کم سے کم تراویح کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، اگر سب لوگ اکیلے پڑھیں گے سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ ہاں، ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے، باقی لوگ تنہا تنہا پڑھ رہے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں۔ اسی کہا کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ یہ سنتی کفایہ ہے محلے والے کے لیے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہم پڑھیں کتنی رکعت پڑھیں گے،
اس کو کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ التراویح 20 رکعۃ ب10 تسلیمات، کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے 10 سلام کے ساتھ۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے مصنف ابن شیبہ کے اندر، جس میں عبداللہ بن عباس سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تراویح کی نماز پڑھی ہے تو 20 رکعت ہی پڑھی ہے۔ اس لیے علماء احناف کا یہ مسئلہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی نماز 10 سلام سے 20 رکعت ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز تو 20 رکعت ہے 10 سلام سے ہے، یہ تو بات فائنل ہو گئی۔ اس کا وقت کہاں سے کہاں شروع ہوتا ہے، کب اس کو پڑھیں گے، اور اس کا شروع وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت کہاں تک، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وقت التراویح من بعد صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر، کہ تراویح کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے طلوع فجر۔ طلوع فجر سے اگر طلوع فجر کا اگر لفظی معنی کہیں گے تو مطلب یہ کریم نکلنے سے پہلے پہلے نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ طلوع فجر سے مراد یہاں پر صبح صادق ہے، یعنی جب تک سحر کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم جو بالکل لاسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم، جو تہجد کا ٹائم ہے، تو یہ کہیے کہ صبح صادق تک، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ صبح صادق تک تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یستحب تقدیم التراویح علی الوتر، کہ تراویح کی نماز کو مقدم کرنا مستحب ہے وتر پر۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھا جائے گا، جیسا کہ ہم لوگ ایسا عام طور پر کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کا الٹا کر دے، اس کو کہہ رہے ہیں وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَلَكِنْ تَقْدِيمُ التَّرَاوِيحِ عَلَى الْوِتْرِ هُوَ أَوْلَىٰ۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر پہلے وتر پڑھ لے اور بعد میں تراویح کی نماز پڑھ لے تو یہ غیر اولا ہے، بہتر نہیں۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم تراویح کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ہم وتر پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں یستحب تاخیر التراویح الى ثلث الليل وكذا الى نصف الليل۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تراویح کی نماز فوراً عشاء کے بعد شروع نہ کرے، تھوڑا سا کہ چلو پڑھیں گے کچھ دیر کے بعد ہی صحیح، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن کب تک؟ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے تراویح کی نماز کو مؤخر کرنا ثلث لیل تک، یا اسی طرح نصف لیل تک۔ آپ نصف لیل تک بھی کیا ہے تراویح کی نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق ہے۔ ولا يكره تاخير التراويح الى ما بعد نصف الليل، اور مکروہ نہیں ہے تراویح کی نماز کو مؤخر کرنا نصف لیل کے بعد تک۔ نصف لیل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بتلائیں نا ہم نے کہ آپ صبح صادق سے پہلے پہلے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کریں صاحب کتاب یستحب الجلوس بعد كل 4 رکعات للاستراحة بقدر 4 رکعات، کہ ہر 4 رکعت پر، جیسا کہ ہم لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، لیکن اس بیٹھنے کی مقدار کیا ہوگی، کتنا دیر بیٹھنا ہے؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جتنا دیر آپ 4 رکعت نماز پڑھیں تراویح کی، اتنی دیر بیچ میں وقفہ کرنا ہے، آرام کرنا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ اور بیٹھنا مستحب ہے ہر 4 رکعت کے بعد آرام کے لیے 4 رکعت کے بقدر۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَقَالَ يَسْتَحِبُّ الْجُلُوسَ بَيْنَ التَّرَوِيحِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ، اسی طرح 5ویں تربیحہ کے درمیان بھی بیٹھنا اور وتر کے درمیان بھی بیٹھنا کیا ہے مستحب ہے۔ یعنی جب آپ کی تراویح مکمل ہو گئی 20 رکعت، ابھی آپ نے وتر نہیں پڑھا ہے، تو وتر اور 20 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیچ میں وقف وہ اس میں کچھ رکنا ہے، کچھ وقفہ کرنا ہے، یعنی وتر اور تراویح کے بیچ میں، یہ مستحب ہے۔ تسن قراءۃ القرآن بتمامہ فی صلاۃ التراویح مرۃ فی الشہر، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا سننا تراویح کی نماز میں 1 مرتبہ پورے مہینے کے اندر یہ مسنون ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے اگر تراویح ماہ رمضان میں تراویح میں ایک قرآن کریم نہیں سنتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ وَلَا يُتْرَكُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِتَمَامٍ لِكَسْرِ الْقَوْمِ، یاد کر رہے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا پڑھنا قوم کی سستی کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ قوم کہنا نہیں پڑھیں گے، سستی آ رہی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، یہ اس طرح کی باتوں سے ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کو 1 مرتبہ پورے قرآن کریم کو پورے رمضان میں سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا ہے صاحب کتاب کہ وَلَا يَتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ فِيمَا وَلَوْ مَلَّ الْقَوْمُ، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ 2 رکعت پر بیٹھیں گے تراویح کے اندر تو آپ تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام نہیں چھوڑا جائے گا ہر تشہد میں، یعنی یہ 2 تشہد پڑھیں گے آپ تو اس میں کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیں گے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام بھی بھیجیں گے۔ وَلَوْ مَلَّ الْقَوْمُ، اگرچہ قوم کیا اکتا جائے، قوم کہے کہ نہیں بس جلدی میں پڑھ لو، اتحیات پڑھ کے فوراً اٹھ جاؤ، سلام پھیر دو، نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ ادھر کریں کذا لا يترك الثناء وتسبيحات الركوع والسجود ولو مَلَّ الْقَوْمُ، اسی طرح ثنا نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی جب آپ نیت پانے کی تراویح کے لیے تو آپ ثنا بھی پڑھیں گے، اور رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح سب پڑھنا ہے، اگرچہ قوم اکتا جائے، قوم کہے کہ ایسا کیجیے جلدی جلدی میں پڑھا دیجیے ہم لوگوں کو، مطلب سجدہ میں صرف جائیں اس کی تسبیحات نہ پڑھیں یا ثنا پڑھیں، نہیں فوراً نیت بانے آپ شروع کر دیجیے، کرے نہیں، یہ سب نہیں چھوڑا جائے، ثنا وغیرہ پڑھا جائے کیونکہ یہ سنت ہے۔ وَيُتْرَكُ الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنْ مَلَّ الْقَوْمُ بِهِ، اور دعا کو چھوڑ دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوات کے بعد اگر قوم مجھ سے اکتا جائے، یعنی دعائے معصورہ جو پڑھتے ہیں، یعنی تشہد اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر دعائے معصورہ پڑھنے کی وجہ سے قوم کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو تو آپ تراویح کی نماز میں دعائے معصورہ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کریں ولیکن افضل ان يدعو بدعاء قصير تحصيلا لسنتی، ان کا اگر قوم اکتا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹی موٹی دعائے معصورہ کی جگہ پڑھ لیں تاکہ کم سے کم سنت پر عمل ہو جائے، سنت حاصل ہو جائے۔ کریں اسی طرح افضل یہ ہے کہ چھوٹی دعائی معاملے سنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور صاحب کتاب آخری بات کر کے آج کی سبق کو ختم کریں گے، لا تقضى صلاة التراویح لا جماعة ولا انفرادا، کریں کہ نماز تراویح کی نماز کی قضا نہیں کی جائے گی نہ جماعت کے اعتبار سے نہ انفراد کا مطلب ہے ایک آدمی کی نماز چھوٹ گئی تراویح کی نماز رمضان میں، غیر رمضان میں اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح رمضان ہی کے اندر دن میں ادا نہیں کر سکتا ہے، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ اسی طرح کسی آدمی کی تنہا یعنی جماعت، یعنی ایک آدمی 10-20 لوگ چھوڑ دیے تو بعد میں وہ لوگ پلاننگ بنائے آپس میں، ایسا کرو نا کہ ہم لوگ کی جماعت چھوٹ گئی تراویح کی، چلو آج قضا کر لیتے ہیں، نہیں، تراویح کی نماز نہ جماعت کے اعتبار سے اور نہ تنہا اس کی قضا نہیں ہوگی۔ خلاصہ کرام یہ نکلا کہ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا نصاب مکمل ہو گیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور عزیز طلبہ آپ کو پورے سبق میں کہیں پر بھی آپ کے نصاب میں کہیں پر بھی کوئی دقت اور پریشانی ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔